السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جب سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے رام لیلا میدان میں بیان دیا تھا اوم اللہ اور منو اور آدم کے بارے میں، اس بیان کو لے کر مولانا ارشد مدنی پر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ مولانا کو کافر تک ٹھہرایا کچھ لوگوں نے۔ وہیں اکبر ہاشمی نے بھی مولانا پر کفر کا فتویٰ لگایا اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ میں جا کر ایک فتویٰ تلاش کر کے نکالا اور اس فتوے کو آڑ بنا کر مولانا ارشد مدنی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ اس فتوے سے مولانا کے بیان کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے، کچھ ربط ہی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ میں آئے تب تو، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اکبر ہاشمی نے جو فتویٰ نکالا ہے، آپ اس فتوے کو ویب سائٹ سے جو فتویٰ نکالا ہے اس فتوے کو آپ اسکرین پر دیکھیے۔ فتویٰ یہ ہے کہ کیا اوم موسیقی کے ریاض کرتے ہوئے اوم مشق بھی کافی دیر تک کرنی ہوتی ہے؟ کیا اس بار بار اوم کہنے سے، جو کہ خالص گانے کے لیے مفید ہے، کیا اس طرح کے ریاض سے اومی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا؟ سائل یہ سوال کر رہا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند والے نے اس کا جواب دیا ہے کہ گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاصی میں سے ہے، اور اس کی مشق کے لیے اوم، جو کہ غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے، کا بار بار تلفظ تو اور بھی برا ہے، بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشق شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشق جو کرنا پڑتا ہے، جو گانے کے لیے جو مشق کرتے ہیں، تو اس کا یعنی اوم کا تلفظ بار بار اس کو مشق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اندیشہ کفر ہے۔ تو اس فتوے سے اور مولانا کے بیان سے کچھ ربط ہی نہیں ہے۔ انہوں نے نہ سمجھا اور نہ کچھ دماغ لگایا، بلکہ ڈائریکٹ مولانا ارشد مدنی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کہا جاتا ہے نا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہی حال ان کا ہے۔ مولانا ارشد مدنی پر اس فتوے کو آڑ لگا کر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اکبر ہاشمی نے مفتی سلمان ازہری کے بیان کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو اور جو لوگوں میں جو بیان دیتے ہو، تو تمہارا بیان بہت اچھا ہے۔ آپ اکبر ہاشمی کے اس بیان کو سنیے پہلے۔ مفتی سلمان صاحب ازہری دامت برکاتہم، جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ زبردست خطیب ہے۔ میں نے ان کے کئی کلپ سنا ہوں، انہوں نے کئی جگہ پہ جا کر یہ بات بڑے بڑے مجموعوں کے اندر کہی اور صاف طور پہ لوگوں کو کہا کہ یہ کفر ہے، یہ الہاد ہے، ایسے فتنوں سے محفوظ رہے۔ مفتی سلمان صاحب، آپ کے لیے دعائیں ہیں اس فقیر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائیں، جو امت کو بیدار کر رہے ہیں۔ آپ کے جیسے اور علماء کی ضرورت ہے جو صاف لفظوں میں امت کو یہ کہے کہ قیامت تک بھی اوم اور اللہ ایک نہیں ہو سکتے، اللہ صرف اللہ ہے بس۔ فتویٰ ہے یہ، دیکھیے نا، ابھی ماشاءاللہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم بھی دیوبندی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو آپ کی بات اچھی لگی، ہم کھل کے آپ کی تائید کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ بھلے آپ اہل سنت والجماعت سے ہو، یا آپ مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہو، یا آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں اور تم بریلوی مسلک سے تمہارا تعلق ہے، اور تم جو کام کر رہے ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو اکبر ہاشمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو تم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو، تو حالانکہ مفتی سلمان ازہری نے تم کو کافر ٹھہرا دیا ہے پہلے ہی، کیونکہ انہوں نے ہر دیوبندیوں کو کافر کہا ہے، تو تم اس کی نظر میں کافر ہو گئے۔ تو پھر جو تم کو کافر کہہ رہا ہے، تم اسی کی تائید کرتے ہو اور اس کے بیان کو اچھا کہتے ہو، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہو اور اپنے علماء حق کی تائید کے بجائے تم اس کو کافر ٹھہراتے ہو، اور جو تم کو کافر کہہ رہا ہے تم اس کی تائید کرتے ہو۔ تو یہ کیسی عقل ہے اور کیسا دماغ ہے، آپ کو یہ خود سوچ لینا چاہیے۔